طارق بن زیاد وہ عظیم فاتح ہے جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا تھا۔ آپ نے ایک مختصر فوج کے ساتھ بہت بڑی فوج کو شکست دے کر اسپین میں دین اسلام کا پرچم بلند کیا تھا۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ کامیابی کشتیاں جلانے سے ہی ملتی ہے۔ اس جملے کے پیچھے ایک مکمل داستان چھپی ہے۔ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا کر دشمن پر حملہ کر دیا تھا اور سرخرو ہو گئے تھے۔ آپ کا یہ اقدام رہتی دنیا تک ایک مثال بن گیا۔ آج کے اس ویڈیو میں طارق بن زیاد ان عظیم فاتحین میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا اور جن کی شجاعت، ہمت اور بہادری کی کارنامے تاریخی عالم میں سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ طارق بن زیاد فاتح اسپین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ افریقہ کے رہنے والے اور بربر نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ طارق بن زیاد افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے۔ طارق بن زیاد نے اپنی خودداد صلاحیتوں کی وجہ سے کم عمر میں ہی جنگی فنون سیکھ لیے تھے۔ وہ تلوار کے ساتھ اس طرح کھیلتے تھے جس طرح پرندے ہواؤں سے کھیلتے ہیں۔ وہ بلا کا ذہین بھی تھا، ایمان اور شجاعت بھی اس پر فدا تھی۔ اس زمانے میں شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اسلامی سلطنت میں امن و امان اور خوشحالی کا دورہ تھا۔ اس کے برعکس یورپ کے ملک اسپین میں راڈرک کی حکومت تھی جس نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ بادشاہ اور اس کے درباری امیر وزیر سب امیرانہ ٹاٹ باٹ کی زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ غریب عوام غربت کی چکی میں پس رہے تھے۔ کاؤنٹ جولین شاہ راڈرک کا ایک والی تھا۔ اس کی بیٹی فلورینڈا دربار سے وابستہ تھی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ بادشاہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر بھٹک گیا۔ اس نے اسے محل میں بلایا اور بے آبرو کر دیا۔ بیٹے نے باپ کو اطلاع دے دی۔ باپ بیٹی کو لینے محل پہنچ گیا۔ شاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ وہ بیٹی پر گزری قیامت سے واقف تھا۔ اس نے بادشاہ سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن بادشاہ کے سامنے اپنے غصے کو قابو میں روکے رکھا۔ اس نے چھٹیاں گزارنے کے بہانے بیٹی کو ساتھ لیا اور گھر روانہ ہو گیا۔ وہ جب آخری ملاقات کے لیے بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، جولین، تم اس دفعہ ہمارے لیے کوئی تحفہ نہیں لائے؟ جولین نے ادب سے جھک کر عرض کیا، حضور، میں اگلی بار آپ کو ایسا تحفہ دوں گا کہ لوگ صدیوں تک اسے یاد رکھیں گے۔ جولین اس کے بعد سیدھا موسیٰ بن نصیر کے پاس حاضر ہوا اور اسے اسپین پر حملے کی ترغیب دے دی۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اسپین فتح کرنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر انہوں نے طارق بن زیاد کو 7,000 جانصاروں کا لشکر دے کر اسپین کی مہم پر روانہ کیا۔ طارق بن زیاد فرض شناس اور بلند ہمت انسان تھے۔ طارق بن زیاد نے افریقہ کے جنوبی ساحل کی طرف پیش قدمی کی۔ وہ اندلس یعنی اسپین میں ایک پہاڑی کے قریب اترے جو بعد میں جبل طارق یا جبرالٹر کے نام سے مشہور ہوئی۔ راڈرک 1,00,000 فوج لے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے بڑھا۔ طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر سے مزید مدد کی درخواست کی، جس پر موسیٰ بن نصیر نے 5,000 فوج روانہ کر دی۔ یوں مسلمان فوج کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ مسلمانوں کی فوج صرف تلواروں اور نیزوں سے لیس تھی، جبکہ اس کے مقابلے پر 1,00,000 کا لشکر تھا جس کے پاس گھوڑے اور اسلحہ تھا۔ طارق بن زیاد کے ساتھی دشمن کی تعداد اور ان کی جنگی ساز و سامان کی کثرت دیکھ کر متاثر ہوئی۔ یہاں پر حالات کو دیکھ کر طارق بن زیاد نے ایک انتہائی جرأت مندانہ اقدام اٹھایا۔ اس نے وہ تمام جہاز اور کشتیاں جلانے کا حکم دیا جن کے ذریعے وہ یہاں پہنچے تھے۔ طارق بن زیاد نے اس موقع پر ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس میں آپ نے کہا، مسلمانوں، خوب سمجھ لو، اب تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اب عزم و ہمت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تاکہ کامیابی تمہارے قدم چوم لے۔ تم اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کی دین کو سربلند کرنے آئے ہو۔ تم جو عزم کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اگر میں مارا جاؤں تو آپس میں جھگڑا مت کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھو۔ جب حملہ کرو تو دشمن پر ٹوٹ پڑو اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔
طارق بن زیاد کے خطبے نے مسلمانوں کے دلوں کو گرما دیا اور ان میں جوش و ولولے کی ایک نئی روح پونک دی۔ دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا۔ بالآخر طارق بن زیاد ایمانی طاقت کے بل بوتے پر اپنے قلیل لشکر کے ساتھ کثیر لشکر پر غالب آ گئے اور جنوبی اسپین پر طارق بن زیاد کا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے پیش قدمی جاری رکھی اور اسپین کے کئی اہم شہروں کو فتح کر لیا۔ مسلمان اندلس کی تاریخی فتح کے بعد 800 سال تک اس ملک پر حکمرانی کرتے رہے۔ اسپین کی فتح نے یورپ کی معاشرتی زندگی پر زبردست اثر ڈالا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں سے رواداری اور فراخ دلی سیکھی۔ مسلمانوں کے حسن انتظام سے علاقے کے لوگوں کی حالت بہتر ہو گئی۔ وہ مسلمانوں کے زیر سایہ پرامن اور خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ طارق بن زیاد 95 ہجری میں اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئے۔ وہ کیسے مرا، اس کے جنازے میں کتنے لوگ تھے اور وہ کہاں دفن ہوا، تاریخ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر تاریخ کے گمنام صحراؤں میں گم ہو گئے، لیکن اسپین آج بھی زندہ ہے۔ زندگی جبرالٹر یعنی جبل طارق میں آج بھی زندہ ہے، اور جب تک جبرالٹر یا جبل طارق اور اسپین دونوں موجود ہے، دنیا میں کوئی شخص طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر سے ان کا نام اور کارنامہ نہیں چھین سکتا۔ جی دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں جو محنت کر رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو پسند بھی آتا ہے یا نہیں۔ کمنٹ کرنے پر آپ کے پیسے بالکل بھی نہیں لگیں گے، البتہ میری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خامی ہے تو اس کو میں نکال سکوں گا۔ شکریہ۔